بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب یاد رکھنا۔ شہید حمید سیاہ کلی مرادی کی داستان زندگی، آپ کی ہمسر کی زبانی۔ جب میں آغا حمید کے حوالے سے کوئی بہانہ تلاش نہ کر سکی تو خود پر آ گئی۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے اندر کوئی بے سروپا نقص تلاش کروں کہ حمید سرے سے مجھ سے شادی کرنے پر پشیمان ہو جائیں۔ اسی لیے میں نے کہا، میں ایک غسیلی انسان ہوں، بد اخلاق ہوں اور میرا صبر بھی کم ہے، ممکن ہے آپ کو اذیت ہو۔ ایسا لگا کہ حمید ان باتوں کے پیچھے چھپی میری نیت سمجھ گئے تھے، اسی لیے بولے، آپ جس قدر بھی غسیلی ہوں میں پرسکون ہوں، بہت صابر بھی ہوں، بعید ہے کہ ان چیزوں سے مجھے غصہ آ جائے۔ میں نے کہا، اگر کبھی جاب پر ہوں یا یونیورسٹی جاؤں، تھک جاؤں، ہمت نہ ہو، کھانا نہ بنا سکی ہوں، گھر خراب حالت میں ہو تو آپ ناراض نہیں ہوں گے؟ آغا حمید نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، عورت پھول کی طرح رہنی چاہیے، حساس ہوتی ہے، آپ جس قدر بھی کم ہمت ہوں میں اس کا جبران کروں گا۔ خلاصہ یہ کہ میں نے جو دروازہ بھی کھٹکھٹایا، حمید اپنی بات پر قائم رہے۔ وہ شروع ہی سے مثبت جواب لینے کا پختہ ارادہ کر کے آئے تھے، نہایت احترام سے ہر بات کا جواب دیتے اور جو کچھ بھی میں کہتی اسے قبول کر لیتے۔ میری اپنی حالت بھی کچھ عجیب تھی، ایسا لگتا تھا ان کی محصور ہو چکی ہوں۔ ایک خاص سنجیدگی کے ساتھ بات کرتے، جب بولتے تو ان کے جملوں کی تہ سے محبت محسوس ہوتی۔ سب سے اہم چیز جس کی میں گرویدہ ہو چکی تھی، آغا حمید کی آنکھیں تھیں۔ زمین پر دیکھتے یا اسی نمکدانی پر نگاہ جمائے رکھتے۔ آغا حمید کے باحیا ہونے کے باعث گفتگو بہت اچھی طرح آگے بڑھی، گویا میری قسمت میں تھا کہ ان کی آنکھوں کی عاشق ہو جاؤں جو فرط حیا سے مجھ پر نظر نہیں کرتی تھیں۔ ان باحیا اور جذبے سے بھرپور آنکھوں کی وجہ سے مجھے ایک نظر میں محبت ہو جانے پر یقین پیدا ہوا۔ ایسی محبت جب ہوا کرتی ہے تو تمام زندگی بن جاتی ہے۔ وہ آنکھیں جب ہنستی رہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی۔ اسی دن سے ان آنکھوں کی اسیر ہو گئی تھی۔ ان آنکھوں کے آسمان سے مجھے محبت تھی، کبھی مسکراتا ہوا اور کبھی آنسو بہاتا ہوا۔ ہماری گفتگو کو آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ آغا حمید کی گاڑی گرم ہو گئی۔ زیادہ تر وہ بولتے اور میں سنتی، بہت ہوا تو چند الفاظ میں جواب دیتی۔ ایسا لگا کہ وہ خود میری خاموشی کو بھانپ گئے، اس لیے پوچھا، آپ کو کوئی سوال نہیں کرنا؟ اگر آپ کے لیے کوئی چیز اہم ہے تو پوچھ لیں۔ میرے لیے تعلیم اور پیشہ اہم تھا۔ میں نے کہا، میرا ابھی یونیورسٹی میں داخلہ ہوا ہے، اگر یہ شادی طے پاتی ہے تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ تعلیم کو جاری رکھوں اور اگر ممکن ہوا تو جاب کروں؟ آغا حمید نے جواب دیا، آپ کے تعلیم حاصل کرنے کے مخالف نہیں ہوں، لیکن اگر حقیقت جاننا چاہیں تو بعض جامعات کے نامناسب ماحول کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ میری زوجہ یونیورسٹی جائے۔ البتہ میری امی نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے، لہٰذا اس اطمینان اور اعتماد کے سبب جو مجھے آپ پر ہے، میں اجازت دوں گا کہ یونیورسٹی جائیں۔ جاب پر جانا بھی خود آپ کا انتخاب ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے مشترکہ زندگی کو نقصان پہنچے۔ ان کی گفتگو سن کر میں نے کہا، اطمینان رکھیں کہ میں آپ کے اس اعتماد کا جواب بہترین صورت میں دوں گی۔ کام کے حوالے سے میں خود بھی مردانہ فضا کو پسند نہیں کرتی۔ اگر مناسب ماحول ہوا تو جاؤں گی، لیکن اگر بعد میں صاحب اولاد ہوں اور میں نے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس کیا کہ میرے شوہر یا بچے کو میرے جاب پر جانے کے سبب اذیت ہو رہی ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ پھر نہیں جاؤں گی۔ آغا حمید کے اکثر سوالات مجھے اپنی جانب سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اس عرصے میں دادی نے آغا حمید کے بارے میں اتنا کچھ بتایا تھا کہ میں ان سب کے جوابات جانتی تھی۔ گفتگو کے دوران میں نے پوچھا، آپ تکنیکی کام جانتے ہیں؟ میرے سوال پر حیران ہو کر انہوں نے کہا، لیمپ بند کرنے کی حد تک جانتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا پانی کے نل کا واشر بدلنے کی حد تک جانتے ہیں؟ آغا حمید بولے، ہاں، اطمینان رکھیں، میرا ہاتھ ان کاموں میں برا نہیں ہے، کام چلا سکتا ہوں۔ ایک مسئلے نے میرے ذہن کو الجھایا ہوا تھا، مسلسل اسے اپنے ذہن میں الٹ پلٹ رہی تھی کہ کس طرح پوچھوں۔ پھر اپنے دل کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا اور کہا، معاف کیجیے گا کہ یہ سوال کر رہی ہوں،
کیا میری شکل و صورت آپ کو پسند ہے یا نہیں؟ خود مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو آغا حمید اپنے گھر والوں کے اصرار پر یا پھر اس لیے کہ بچپن سے یہ باتیں کہی گئی تھی میرے رشتے کے لیے آئے تھے۔ آغا حمید کے جواب نے مجھے مطمئن کر دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا۔ اگر میری پسند نہ ہوتی تو یہاں نہیں آتا اور اس قدر اصرار نہیں کرتا۔ 5 سے 6:30 بجے تک ہم نے بات کی۔ ابھی تک نمکدانی آغا حمید کے ہاتھوں کے درمیان گھوم رہی تھی۔ باتیں ختم ہو گئی تھیں۔ جب وہ کمرے سے نکلنا چاہتے تھے تو مجھے پہلے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا نہیں، پہلے آپ۔ انہوں نے کہا آپ یقیناً سوچنا چاہتی ہیں، لہٰذا اجازت دیں کہ آخری حدیث بھی بیان کروں۔ ایک لمحہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ گفتگو کے دوران چند بار انہوں نے احادیث اور روایات کا سہارا لیا تھا۔ جو کچھ بھی کہتے یا امام صادق کا فرمان ہوتا یا امام باقر علیہ السلام کا۔ اس حدیث پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا اور وہ مجھ سے پہلے کمرے سے نکل گئے۔ اس دن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آغا حمید کا مقصد یہی تھا۔ وہ آئے، جواب لیا اور پھر بہت جلدی چلے گئے۔ جو کچھ انہیں چاہیے تھا وہ حاصل کر گئے تھے۔ اب میں تھی اور خوابوں کی ایک دنیا جن کے ساتھ بچپن سے میں نے زندگی گزاری تھی، اور میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس دن سے نشیب و فراز میرے انتظار میں ہے، ایک نیا انتظار جو ختم نہ ہونے والے احساس میں تبدیل ہو جائے گا۔ گفتگو کے اس 1.5 گھنٹے کے دوران میرے والد، جب کہ ان کا پاؤں زخمی تھا، عصا ہاتھ میں لیے کمرے کے باہر ٹہل رہے تھے۔ راہداری کے کونے تک جاتے، دیوار سے ٹیک لگاتے اور اپنی بات اشاروں اور تاثرات سے سمجھاتے کہ بس کافی ہے۔ ان کے چہرے پر بآسانی اضطراب دیکھا جا سکتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھ سے کس قدر وابستہ ہیں اور ان گزرتے لمحوں میں نے انہیں پریشان کر دیا ہے۔ جب کبھی پریشان ہوتے، راہ چلتے یا ہونٹوں کو دباتے۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو پھپھو نے کہا، فرزانہ جان، اچھے سے سوچ بچار کر لو، ہم آئندہ ہفتے جواب لینے کے لیے فون کریں گے۔ شرمندگی کے باعث اس دن کی گفتگو کے حوالے سے اپنے بابا اور ماما سے بات نہ کر سکی۔ ایسے موقعوں پر معمولاً اپنے بھائی علی سے بات کرتی۔ مختلف معاملات میں وہ میرا خصوصی مشیر تھا، حالانکہ عمر کے لحاظ سے مجھ سے 1 سال چھوٹا ہے، لیکن اچھا اور منطقی مشورہ دیتا۔ اس وقت جم گیا تھا جب گھر کی پہنچا تو اس سے پہلے کہ اپنا بیگ زمین پر رکھتا، میں نے آغا حمید سے اپنی گفتگو کا ماجرا کہہ سنایا اور اس کی رائے پوچھی۔ علی نے کہا، اچھا، کیا جو بات کی حمید بہت اچھا لڑکا ہے، میں ہر لحاظ سے اس کی تائید کرتا ہوں۔ آغا حمید کی محبت ان ابتدائی لمحوں سے میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ مجھے خدا سے کیے ہوئے اپنے وعدے کی یاد آ گئی۔ عین 20ویں روز آغا حمید میرے رشتے کے لیے گھر آئے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اہل بیت سے توسل میرے دل کو اس طرح گرم کرے گا اور اس کے آرام و سکون کا سبب بن جائے گا۔ ایک عجیب سے احساس نے مجھے گھیر لیا تھا۔ وہ سب ماضی کے خوف اور بے چینی اپنی جگہ دلی سکون چھوڑ گئے تھے، جیسے مجھے ایک مستحکم سہارا مل گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں پورے اطمینان کے ساتھ آغا حمید پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ خود اپنے آپ سے کہا، حمید وہی ہے کہ جس کے ساتھ دنیا کے اختتام تک بغیر کسی خستگی اور تھکاوٹ کے رہا جا سکتا ہے۔ اس واقعے کو 3 دن گزر گئے تھے۔ میں پھولوں کو باغ میں درست کرنے کا کام انجام دے رہی تھی۔ امی نے اشاروں میں چند بار آغا حمید کے حوالے سے میری رائے پوچھی۔ ان کی حالت اور کیفیت سے معلوم ہوتا تھا کہ بہت خوش ہیں۔ وہ ہمیشہ سے آغا حمید سے مادرانہ شفقت رکھتی تھیں۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ گھر کے فون بجنے کی آواز آئی۔ امی نے فون اٹھایا۔ ابتدائی سلام علیک سے ہی میں خبردار ہو گئی تھی کہ شاید پھپھو نے جواب لینے کے لیے فون کیا ہے۔ احوال پرسی کے دوران امی نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ پھپھو کو کیا جواب دے۔ میں کہنے والی تھی کہ ابھی تو 1 ہفتہ مکمل نہیں ہوا، پھر کس بات کی جلدی ہے، لیکن خود غور کرنے پر میں نے دیکھا کہ میرا جواب تو طے ہے، چاہے آج ہو یا چند دن کے بعد۔ اپنے کندھوں کو اچکایا اور اپنے دل کو دریا کی موجوں کے حوالے کرتے ہوئے بولی، میرا جواب مثبت ہے، مگر کیونکہ ہم رشتہ دار ہیں لہٰذا پہلے میڈیکل ٹیسٹ کروانا ہوگا تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ جب تک ٹیسٹ کا جواب نہیں آ جاتا یہ بات کسی اور کے سامنے نہ کریں۔ پھپھو کے اس قدر جلدی فون کرنے کی وجہ آغا حمید تھے۔
انہوں نے اپنی والدہ سے کہا تھا میں نے فرزانہ خانم کو راضی کر لیا ہے، آپ فون کریں، میں مطمئن ہوں کہ ہمیں مثبت جواب ملے گا۔ ہسپتال میں ICU کی کھڑکی کے باہر تمام مریضوں اور اپنی دادی کی شفایابی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ 2-3 دن سے دادی کو دل کی دھڑکن نہ ہموار ہونے کے سبب ایڈمٹ کیا تھا۔ میں ان کے لیے بہت پریشان تھی۔ مجھے اپنے حال کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس وقت کسی نے اپنا سر ہلا کر مجھے سلام کیا۔ آغا حمید تھے۔ ابھی تک میں جرات نہیں کر سکی تھی کہ ان کی آنکھوں کی جانب دیکھوں۔ اس دن تک تو میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ان کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے۔ آغا حمید بولے، پریشان نہ ہوں، دادی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ویسے میں نے 2 دن بعد میڈیکل ٹیسٹ کے لیے اپائنٹمنٹ لی ہے۔ جس دن اپائنٹمنٹ تھی میں اپنی امی کو بھی ساتھ لے گئی۔ میں اور امی آگے چل رہے تھے اور آغا حمید ہمارے پیچھے۔ جب ڈاکٹر کے کلینک پہنچ گئے تو امی نے آگے بڑھ کر وہاں کے سیکرٹری جو ایک جوان آدمی تھا اس سے سوال کیا، ڈاکٹر ہیں یا نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ڈاکٹر کسی کام پڑنے کی وجہ سے نہیں آ سکیں گی، آپ کی باری آج کی بجائے منگل تک ملتوی ہو گئی ہے۔ جب امی واپس ہماری طرف آئیں تو آغا حمید بولے، مامی آپ کیوں آگے چلی گئیں؟ میں خود جا کر اگلے ہفتے کا اپائنٹمنٹ لوں گا، آپ یہاں پر بیٹھ جائیں۔ امی نے بڑے آرام سے ہنستے ہوئے کہا، فرزانہ یہ تو تمہارے بابا سے بھی برتر ہے۔ میں صرف مسکرا دی۔ مجھے شرم آئی کہ میں اپنی امی سے کہوں، خوب اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں حساس ہیں۔ کلینک سے باہر آئے تو آغا حمید نے بہت اصرار کیا کہ ہمیں کسی جگہ پہنچا دے، مگر کیونکہ ہم امی کی ضروری چیزوں کی خریداری کے لیے بازار جانا چاہتے تھے اسی لیے وہیں سے آغا حمید سے علیحدہ ہو گئے۔ منگل کا دن آنے پر ہم خود ڈاکٹر کے کلینک گئے۔ کمرہ انتظار میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، ابھی تک ہماری باری نہیں آئی تھی۔ ہوا نہ گرم تھی اور نہ سرد۔ کلینک کی کھڑکی سے ستمبر کے آغاز کے سورج کی روشنی آ رہی تھی۔ کوشش کے باوجود کہ اپنا چہرہ خوش اور مطمئن دکھلائیں، آغا حمید کے ہاتھوں کی ہلکی سی لرزش ہر چیز بتلا رہی تھی۔ ہمارے انتظار کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا۔ میرا حوصلہ ختم ہو گیا تھا اور اس درمیان آغا حمید کو شرارت سوجھ رہی تھی۔ اپنے موبائل فون کو اس طرح ہلا رہے تھے کہ سورج کی روشنی موبائل اسکرین سے ٹکرا کر میری آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ بچپن سے ایسے ہی شرارتی تھے۔ میں نے ہموار لہجے کے ساتھ کہا، آغا حمید ممکن ہو تو یہ کام نہ کریں۔ آغا حمید سے نکاح کے 1 مہینے بعد بھی میں ان سے اسی طرح رسمی انداز میں گفتگو کرتی تھی، جمع کا صیغہ استعمال کرتی اور آپ کہہ کر مخاطب کرتی۔ آغا سیاہ کلی کا نام پکارے جانے پر ہم فوراً ڈاکٹر کے کمرے کی طرف گئے۔ کمرے کے دروازے تک پہنچنے پر آغا حمید نے دروازہ کھولا اور انتظار کیا کہ پہلے میں اندر داخل ہو جاؤں، پھر وہ خود داخل ہوئے اور آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ڈاکٹر خانم مسنی نے آپس میں ہماری رشتہ داری سے متعلق سوال کیا۔ محتاط جائزے کے لیے ضروری تھا کہ ہم اپنا خاندانی شجرہ لکھیں۔ آغا حمید اس حوالے سے معلومات نہیں رکھتے تھے۔ مثلاً وہ نہیں جانتے تھے کہ میرے ابو کے سوتیلے ماموں نے ان کی پھوپھی سے شادی کی تھی، لیکن میں ان سب کے بارے میں دادی کے لطف کی بدولت دقیق طور پر جانتی تھی، اور خاندان میں ہونے والی شادیوں اور سببی اور نسبی رشتوں کے بارے میں مجھے ٹھیک سے پتہ تھا۔ اسی لیے کسی بھی رشتے کو لکھنے سے نہیں بھولی۔ کیونکہ ہماری برادری میں خاندان میں شادیاں زیادہ ہوئی تھیں، لہٰذا ڈاکٹر صاحبہ نے چند بار ہمارا خاندانی شجرہ بنانے میں غلطی کی، بار بار لکیر کھینچ کر درست کرتیں۔ وہ ہنستی اور کہتی، دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا، آپ لوگوں کا شجرہ بہت الجھا ہوا ہے۔ آخر کار انہوں نے بلڈ ٹیسٹ اور دیگر کاموں کے لیے اجازت نامہ دے دیا۔ ٹیسٹ کے دن فاطمہ بھی میرے اور آغا حمید کے ساتھ آئی۔ بلڈ ٹیسٹ مشکل اور تکلیف دہ تھا۔ میرے آنسو نکل آئے اور چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ آغا حمید پریشان اور فکر مند میرے سرہانے کھڑے تھے، مجھے اس حالت میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ مہربانی کے ساتھ کچھ نہ کچھ بولنے لگے کہ میری توجہ ہٹ جائے۔ کہا کہ 3 تک گنتی گنیں گی اور ختم ہو جائے گا۔ بلڈ ٹیسٹ کے بعد میں کچھ دیر بیٹھ گئی، کیونکہ خون زیادہ دینے کی وجہ سے کمزوری آ گئی تھی۔ واپسی پر آغا حمید نے بلڈ ٹیسٹ کی رسید مجھے دی اور کہا، فرزانہ خانم میں شرمندہ ہوں، کل مجھے مشن پر جانا ہے،
زحمت نہ ہو تو 2 دن بعد آپ رپورٹ لے لیجیے گا، اور جب لے چکیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ جب واپس آؤں گا تو ایک ساتھ چل کر ڈاکٹر صاحبہ کو کلینک جا کر دکھائیں گے۔ آنے والے 2 دنوں میں ہمیں ایک دوسرے کی کوئی خبر نہ تھی، ایک دوسرے کا موبائل نمبر بھی نہیں لیا تھا کہ رابطے میں ہوتے۔ کبھی بلڈ ٹیسٹ کی رسید کو دیکھتے ہوئے میں مرغی کی طرح چکر لگاتی اور اپنے خواب و خیال میں آنے والے سالوں کو پزل کی طرح جوڑتی۔ اپنے آپ سے کہتی، اگر رپورٹ کا جواب مثبت ہوا تو میں اور آغا حمید شادی کریں گے اور سال ہر سال ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم رہیں گے اور بہترین زندگی گزاریں گے۔ رپورٹ کے منفی جواب ہونے سے متعلق میں زیادہ نہ سوچتی، کیونکہ اس حوالے سے میں اپنے ذہن میں کچھ تیار کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر اس کا خیال آ جاتا تو خود سے کہتی، شاید بلڈ ٹیسٹ کا جواب منفی ہو تو پھر کیا؟ خوب ظاہر ہے کہ پھر ہم دونوں اپنی اپنی زندگی گزاریں گے اور کسی سے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ اتنی اہم رپورٹ سے لا تعلقی تو نہیں برتی جا سکتی۔ جب یہ سوچتی تو وہ تمام خیالات جنہیں ذہن میں تیار کیا تھا سب پارا پارا ہو جاتے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آغا حمید کیا سوچتے ہوں گے۔ یہ 2 دن بہت مشکل سے گزرے۔ میں نے گھڑی کو دیکھا۔ میں چاہتی تھی کہ گھڑی کی سوئیوں کو رسی سے کھینچوں کہ وقت کسی طرح تیزی سے گزر جائے اور میں اس کشمکش سے باہر آ جاؤں۔ اپنا بیگ نکال کر رسید کو دیکھا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کس وقت جا کر رپورٹ حاصل کروں۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ پھپھو کا فون آ گیا۔ احوال پرسی کے بعد انہوں نے بتایا کہ آغا حمید مشن سے واپس آ گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رپورٹ لینے کے لیے ساتھ چلیں۔ جب بھی ان کے ساتھ کہیں جانا پڑتا میں پرسکون نہ ہوتی اور مجھے شرم آتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بات کس طرح کروں۔ آغا حمید مجھے لینے کے لیے آئے اور ہم رپورٹ لینے کے لیے لیبارٹری گئے۔ رپورٹ کے حوالے سے اپنی پریشانی کو ہم ایک دوسرے سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دونوں ہی کی آنکھوں سے بے چینی ظاہر تھی۔ آغا حمید رپورٹ لے کر میرے پاس لائے۔ میں نے کہا، رپورٹ کا جواب بتانے کے لیے آپ لنچ کی دعوت کیجیے گا۔ آغا حمید بولے، آپ دعا کریں کہ رپورٹ میں کوئی مشکل نہ ہو، 1 لنچ کی جگہ 10 لنچ کی دعوت دوں گا۔ رپورٹ دیکھنے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں، یعنی جواب مثبت ہے، لیکن میں نے آغا حمید سے کہا کہ مزید اطمینان کے لیے اپائنٹمنٹ لیں گے اور دوبارہ کلینک جا کر ڈاکٹر صاحبہ کو رپورٹ دکھائیں گے، پھر بات مزید واضح ہو جائے گی۔ آغا حمید نے وہیں پر کلینک فون کیا اور اسی دن شام کا اپائنٹمنٹ لے لیا۔ لیبارٹری سے واپسی پر خیام اسٹریٹ سے سبزہ میدان تک ہم پیدل چلے۔ قریبی رشتہ داروں کو رپورٹ کا قطعی جواب ملنے تک اس بارے میں بتایا نہیں تھا، اسی لیے میں کچھ پریشان تھی کہ کہیں کوئی جان پہچان والا ہمیں ساتھ نہ دیکھ لے۔ ہم دکانوں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے کہ آغا حمید نے کہا، ہم فروٹ جوس پی لیں؟ میں نے کہا، نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ کچھ قدم آگے چل کر بولے، دوپہر کے کھانے کا وقت بھی نکل چکا ہے، چل کر کچھ کھا لیں۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ان کی تجاویز سے صاف معلوم تھا کہ مزید کچھ وقت ساتھ گزارنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن میرے بس میں نہیں تھا۔ میں ابھی تک آغا حمید کے ساتھ عامیانہ رویہ اختیار نہ کر سکی تھی۔ ان کی ہر پیشکش ٹھکرائے جانے کی وجہ سے وہ مایوس ہو گئے تھے۔ ٹیکسی میں بھی میں نے بہت زیادہ بات نہیں کی۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں نے دھوپ کا چشمہ پہن لیا۔ آغا حمید کی ایک پلک شرٹ پر گر گئی تھی۔ پلک ہاتھ میں لے کر مجھے دکھائی اور بولے، دیکھیں، اس لیے کہ آپ مجھ سے بات نہیں کرتی میری پلکیں گر رہی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ہنس پڑی، لیکن اسی ہنسنے کی وجہ سے میں گھر پہنچ کر بہت روئی کہ میں کیوں ایک نامحرم کی بات پر ہنس دی۔ میری امی نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو کہا، میری بیٹی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اب تم باقاعدہ طور پر حمید کی بیوی بننے والی ہو، اس لیے غلط بات نہیں ہے۔ امی کے مہربانی سے بھرے جملوں کی وجہ سے میں کچھ پرسکون تو ہو گئی، لیکن تہہ دل میں بہت پریشان تھی۔ ایک طرف میں چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ آغا حمید کے ساتھ رہوں، انہیں سمجھوں، ہم ایک دوسرے سے مزید بات کریں، اور دوسری طرف مجھے شرم آتی تھی۔ اس نوعیت کا رابطہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ اسی دن مغرب کے قریب آغا حمید مجھے لینے آئے تاکہ کلینک جا سکیں۔ وہاں 1-2 سے زیادہ افراد اپنی باری کے منتظر نہیں تھے۔ آغا حمید فیس ادا کر کے میرے قریب کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے پاؤں کی مسلسل حرکت کی وجہ سے میں ان کی بے چینی سمجھ گئی تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے پر ہماری باری آئی تو ہم اندر گئے۔
ڈاکٹر صاحبہ نے رپورٹ کو بغور دیکھا۔ ان کے جائزے میں کچھ منٹ لگے، پھر جیسے ہی انہوں نے اپنی اینک اتاری، مسکرائیں اور کہا، مٹھائی کھلانی پڑے گی۔ مبارک ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دونوں شادی کر سکتے ہیں۔ آغا حمید نے آنکھیں بند کی اور سکون کا سانس لیا۔ وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ واحد رکاوٹ جو اس ملاپ کو روک سکتی تھی اسی بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ تھی جو خدا کے فضل سے مثبت تھی۔ آغا حمید بولے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، فرزانہ خانم تو لیبارٹری میں ہی رپورٹ سمجھ گئی تھیں، لیکن ہم نے سوچا اسے آپ کے پاس لائیں تاکہ مزید اطمینان ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، بہت اچھا، فرزانہ خانم کو کچھ وقت بعد ہمارا ساتھی بننا ہے۔ ضروری ہے کہ ان چیزوں کی سمجھ بوجھ رکھیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ دونوں خوش بخت ہوں گے اور اچھی زندگی گزاریں گے۔ آغا حمید سے خوشی کے مارے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، مگر ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ خوشی کے مارے انہوں نے چند بار ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کیا اور ہم مسکراتے چہروں کے ساتھ کلینک سے باہر آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔